الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله دل مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ دل مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ مولا علی دے گھر دا سنگار فاطمہ مولا علی دے گھر دا سنگار فاطمہ دل مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ او بیٹے شہید باپ نبی پھر آپ طیبہ بیٹے شہید باپ نبی پھر آپ طیبہ جنت دی حکمران تے سالار فاطمہ جنت دی حکمران تے سالار فاطمہ دل مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ خیر النساء عالمین فرمان مصطفیٰ
خیر النساء عالمین، فرمان مصطفیٰ نسل رسول پاک دی بہار فاطمہ، نسل رسول پاک دی بہار فاطمہ، دل مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ، سردار جو بھی منگنائی در فاطمہ تم، سردار جو بھی منگنائی در فاطمہ تم، مختار کل دی بیٹیے، مختار فاطمہ، مختار کل دی بیٹیے، مختار فاطمہ، دل مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ، مولا علی دے گھر سنگار فاطمہ۔ تمام حمد و ثنا، تمام تعریف و توصیف علی رب العزت جل مجدہ عظم شانہ و عظم برہانہ کی ذات مقدسہ کے لیے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد حضور سید کائنات فخر موجودات سید دو عالم فخر عرب و عجم حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں درود پاک نذرانہ عرض کرنے کے بعد آج 2 رمضان المبارک ماہ رمضان المبارک کا پہلا جمعۃ المبارک اپنی رحمتیں لٹا رہا ہے۔ 3 رمضان المبارک سیدہ کائنات سیدہ طیبہ طاہرہ مخدومہ کائنات حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا یوم وصال ہے۔ آپ کی بارگاہ میں چند لمحے اسلامی عقیدت عرض کرنا ہے۔ فاطمہ کا معنی عرض کرنے جا رہا ہوں۔ فاطمہ فاطمن سے ہے آزاد کرنا، اس کا معنی ہے آزاد کرنا، اور ارشاد فرمائے کہ میری بیٹی فاطمہ کل بروز محشر اللہ رب العزت کی عطا سے، اللہ رب العزت کی اجازت سے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرائے گی، اس لیے اس کو کہتے ہیں فاطمہ۔ ایک بولا جاتا ہے سیدہ زہرا، زہرا کہتے ہیں کلی کو، زہرا کہتے ہیں کلی کو، پھول کی جو کلی ہوتی ہے نا اس کو کہتے ہیں زہرا۔ اور آقا کریم علیہ السلام کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ آپ جب سیدہ کائنات چھوٹی تھی نا تو گود میں اٹھا کے آپ کی زلفوں کو، بالوں کو سونگا کرتے تھے۔ تو عرض کیا یا رسول اللہ یہ کیوں سونگتے ہیں؟ تو ارشاد فرمایا کہ مجھے اپنی بیٹی کی زلفوں سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ تو اس مناسبت سے آپ کا ایک نام ہے فاطمہ کہ آپ اپنے نبی کے غلاموں کو جہنم سے آزاد کروائیں گی، اور ایک آپ کا نام ہے زہرا کہ آپ سے جنت کی خوشبوئیں آتی ہیں۔ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس ہستی کا نام ہے جن کی چال بھی اپنے بابا جیسی ہے، جن کا اٹھنا بیٹھنا بھی اپنے بابا جیسا ہے۔
جب سیدہ کائنات کا وصال ہوا نا تو حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روتے ہوئے باہر نکلے تو کسی نے پوچھا کہ جناب کیا ہوا؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول تو 6 مہینے پہلے تشریف لے گئے تھے، اب اللہ کے رسول کی تصویر بھی تشریف لے گئی ہے۔ مطلب آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ چلتی بھی ایسے تھی۔ سیدہ کائنات حضرت سیدہ ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ فرماتی ہیں کہ دنیا میں آقا کریم علیہ السلام کے جو سب سے زیادہ مشابہ تھی نا وہ سیدہ فاطمہ الزہرا تھی، کہ جب چلتی تھی تو چال بھی حضور جیسی تھی، اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا بھی حضور جیسا تھا۔ آقا کریم علیہ السلام کی یہ صاحبزادی، اچھا جب ہم سیدہ کائنات کی شان کو بیان کرتے ہیں تو کچھ لوگ یہ سمجھتے کہ شاید مولا علی شیر خدا کا اور سیدہ کائنات کے گھرانے کا آپ کا ذکر خیر کرنا، آپ کی عظمتیں شانیں بیان کرنا، کچھ لوگوں کا یہ خیال باوجود ہے یہ شیعہ ہی کر سکتے ہیں، یہ شیعہ کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیں صحابہ کرام کی شان بیان کرنی ہو تو بھی، سیدہ کائنات کی شان بیان کرنی ہو تب بھی، آقا کریم علیہ السلام کے اہل بیت کی شان بیان کرنی ہو تب بھی، سنیوں سے بڑھ کر نہ کوئی اللہ کے محبوب کی شان کو بیان کر سکتا ہے، سنیوں سے بڑھ کر نہ کوئی اہل بیت کی شان کو بیان کر سکتا ہے، اور سنیوں سے بڑھ کر کوئی ایسا بھائی کا لال جنا نہیں جو صحابہ کرام کی عزت و ناموس کی حفاظت کرتا۔ تو ہم اہل سنت و جماعت اللہ رب العزت کے پیارے محبوب علیہ السلام کے گھر والوں سے بھی پیار کرتے ہیں، اللہ کے رسول کے یاروں سے بھی پیار کرتے ہیں۔ حضرت سیدہ کائنات، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ آقا کریم علیہ السلام کو اتنی محبوب ہیں، اللہ کے محبوب اتنا آپ سے پیار کرتے ہیں کہ جب آپ کا رشتہ مولا علی شیر خدا سے ہوا نا، جو گھر آپ کو رہنے کے لیے ملا وہ مدینہ شریف کے اندر تو تھا لیکن آبادی سے تھوڑا ہٹ کے تھا۔ اب وہ محبوب علیہ السلام جو کہہ لیں دن رات اپنی بیٹی کو دیکھتے تھے اور بیٹی اپنے بابا کو دیکھ کے آنکھیں ٹھنڈا کرتی تھی، کچھ دن کے بعد تشریف لائی تو چہرہ کچھ اداس تھا، پوچھا بیٹی کیا بات ہے؟ تو عرض کی بابا جان صبح سے لے کر شام تک آپ کو دیکھتی تھی، صبح شام دیکھتی تھی، بار بار دیکھتی تھی، آنکھیں ٹھنڈی ہوتی تھی، کلیجے کو ٹھنڈک پہنچتی تھی، لیکن جب سے شادی کر کے اپنے گھر میں شفٹ ہوئی ہوں نا تو آپ سے تھوڑا دور ہو گئی ہوں، آپ سے تھوڑا دور ہو گئی ہوں۔ محلہ تو ایک ہی ہے تو مدینہ شریفی، لیکن بستی سے تھوڑا آبادی سے باہر ہے۔ اب آپ کی زیارت نہیں نہ ہوتی تو دل بے چین ہوتا ہے، آپ کی زیارت نہیں ہوتی تو دل بے چین ہوتا ہے، افسردہ ہوتا ہے، اداس ہو جاتی ہوں۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بیٹی اگر تم اداس ہو جاتی ہو نا تو سکون مجھے بھی نہیں آتا، سکون مجھے بھی نہیں ہے، اب کیا جائے؟ عرض کی بابا جان یہ جو آپ کے بالکل ہمسائے ہیں نا انصاری صحابی، انہیں ارشاد فرمائے کہ یہ ہمارے ساتھ اپنا گھر جو ہے وہ تبدیل کر لیں، یہ جو آپ کے بالکل ساتھ گھر ہے نا انصاری صحابی کا، انہیں فرمائیں کہ یہ میرے والا گھر لے لیں اور اپنا گھر مجھے دے دیں، میں یہاں شفٹ ہو جاتی ہوں۔ اب اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بیٹی وہ بھی اولاد والا ہے، اس کی بھی اولاد ہے، تو وہ کیسے یہ کرے گا؟ میرے دل نہیں کرتا اس کو کہو۔ اب آپ واپس چلی گئی۔ اب کسی نے نا بتا دیا اس انصاری صحابی کو کہ سیدہ کائنات آج تشریف لائی تھی اور اس خواہش کا، اس آرزو کا انہوں نے اظہار کیا ہے، وہ چاہتی ہیں کہ آپ کے مکان کے ساتھ اپنے مکان کو تبدیل کر لے۔ اب وہ انصاری صحابی اللہ کے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرتے یا رسول اللہ میں نے ایسے سنا ہے کہ واقعی ایسا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ واقعی سچ سنا ہے، میری بیٹی کی یہ خواہش ہے۔ اب وہ صحابی عرض کرتے کہ یا رسول اللہ پھر
پھر ابھی نہ یہ خواہش پوری کر دی جائے۔ انہیں فرمایا کہ پھر فوراً اپنا سامان لے کر میرے گھر تشریف لے آئیں اور مجھے جہاں حکم فرمائیں کہ میں وہاں جانے کے لیے تیار ہوں۔ آپ کی بیٹی خوش ہو جائے، اللہ کے رسول راضی ہو جائے، اللہ کے رسول کی بیٹی خوش ہو جائے، میرے لیے اس سے بڑی اور سعادت کیا ہوگی، اس سے بڑھ کر اور خوش نصیبی کیا ہوگی۔ اب آقا کریم علیہ السلام اور سیدہ کائنات کی دیوار ایک ہو گئی ہے، بالکل ساتھ تشریف لے جائے، پھر بھی دل کو سکون نہیں آتا، تو دیوار میں سے ایک چھوٹی سی کھڑکی نکالی ہے، دیوار میں چھوٹی سی کھڑکی نکالی ہے۔ اب چلتے پھرتے اپنی بیٹی کو بھی دیکھتے ہیں، اور پھر بھی 5 وقت جب نماز ادا فرمانے کے لیے تشریف لاتے ہیں نا، تو نماز ادا کر کے سب سے پہلے اپنی بیٹی کے گھر میں جاتے ہیں، پھر اپنے گھر میں تشریف لاتے ہیں۔ یہ بیٹی سے محبت کا انداز ہے، اور یہ تصور میں ذہن میں یہ بات رکھیے گا کہ یہ بیٹی سے محبت اس دور میں کی جا رہی ہے جب بیٹیوں کو زندہ زمین میں دفن کیا جاتا تھا۔ یہ اس دور میں بیٹیوں کے ساتھ محبت کی جا رہی ہے جب بیٹیوں کو زندہ زمین میں گاڑ دیا جاتا تھا۔ اس دور کی بات ہے جب بیٹی کو معاذ اللہ ذلت کا نشان سمجھا جاتا تھا۔ اس دور میں اللہ کے محبوب علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، اور پھر ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھے ناراض کیا اس نے اپنے رب کو ناراض کیا۔ آقا کریم علیہ السلام تشریف فرما ہے، اپنی چادر میں سیدنا امام حسن و حسین کو لیا ہے، اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کو لیا ہے، اور مولا علی شیر خدا کا اپنے اس چادر میں سمیٹ کرنا، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے آسمان کی طرف نظر اٹھا کے ارشاد فرمایا کہ اے میرے رب، یہ میری اہل بیت ہے، یہ میرے گھر والے ہیں، یہ میرے اہل بیت ہیں، ان سے ناپاکی کو پلیدی کو دور فرما دے۔ اب بڑی محبت کا نقطہ ہے جب اللہ رب العزت کے پیارے خلیل نے، حضرت سیدنا ابراہیم نے اور حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے کعبۃ اللہ شریف کو بنا لیا، اللہ کا گھر بنا لیا، خانہ کعبہ شریف تعمیر ہو گیا۔ اب اس کے بعد حکم ہوا کہ ابراہیم اے اسماعیل، میرے اس گھر کو اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور طواف کرنے والوں کے لیے پاک کرو، اس کو صاف کرو، پاک کرو، اس کی صفائی کا انتظام کیا جائے۔ جب اپنا گھر پاک کروانا تھا تو 2 نبیوں کی ڈیوٹی لگائی ہے، اور جب اپنے محبوب کا گھر پاک کرنا ہے تو ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، سورہ احزاب ہے۔ جب اپنا گھر پاک کروایا تو 2 نبیوں کی ڈیوٹی لگائی، اور جب اپنے محبوب کے گھر والوں کو اور اپنے محبوب کے گھر کو پاک کرنے کی باری ہے تو پھر خود ارشاد فرمایا کہ انما یرید اللہ، اللہ یہ چاہتا ہے کہ محبوب آپ کے گھر کو پاک کر دیا جائے۔ جب اپنا گھر پاک کروایا تو نبیوں سے کروایا، اور جب اپنے محبوب کے گھر پاک کرنے کی باری آتی ہے تو ارشاد فرمایا کہ محبوب میرا دل کرتا ہے، میں یہ چاہتا ہوں، انما یرید اللہ، اللہ یہ ارادہ فرماتا ہے کہ آپ کے گھر کو، آپ کے گھر والوں کو پلیدی سے، نجس سے پاک کر دیا جائے۔ سیدہ کائنات فرماتی ہیں کہ میں پہلی دفعہ جب گھر سے باہر آئی نا تو کب آئی؟ آقا کریم علیہ السلام حرم پاک میں نماز ادا فرما رہے ہیں، سر سجدے میں ہے، ابو جہل اور دیگر جو کفار ہیں وہ سامنے ہیں۔ اب کسی نے بتایا کہ فلاں جگہ پر کسی نے اونٹ کو ذبح کیا ہے۔ اب شرط یہ لگی کون ایسا بدبخت ہوگا، ہم تو بدبخت ہی کہیں گے، کہ جو وہ اس اونٹ جس کو ذبح کیا گیا اس کی اوجڑی لائے اور اوجڑی لا کر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ محمد کے قدموں پر رکھ دی۔ اب ایک بدبخت اٹھا گیا، اب اونٹ کی اوجڑی آپ سمجھتے ہیں کہ کتنی وزنی ہو سکتی ہے۔ عام جو بکرا ہوتا ہے نا اس کی اوجڑی بھی جو ہے نا وہ
مشکل سے، ہلکا سا کہہ لیں مشکل سے اٹھائی جاتی ہے. وہ جو ویڑا وغیرہ ہوتا ہے اس کی اور زیادہ مشکل ہوتی ہے. اب اونٹ کی اوجڑی ہے، اس بدبخت نے لا کر معاذ اللہ اللہ کے محبوب علیہ السلام سر سجدے میں ہے اور وہ اونٹ کی اوجڑی لا کر آقا کریم علیہ السلام کے کندھوں پہ ڈال دی. اب وزنی ہے، اللہ کے محبوب علیہ السلام اٹھنا چاہتے ہیں لیکن مشکل ہے، دشواری ہے. اب کسی نے گزرتے ہوئے بتا دیا کہ اے اللہ کے محبوب کے گھر والوں، اللہ کے رسول علیہ السلام کے کندھے مبارک پر کسی نے اوجڑی ڈال دی ہے. اب سیدہ کائنات فرماتی ہے کہ یہ وہ پہلا دن تھا، یہ وہ پہلا دن تھا جب میں اپنے گھر سے اپنے سر پہ چادر لے کر پردے میں باہر آئی، حرم پاک میں آ کر اپنے ننھے ہاتھوں سے، چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اوجڑی کو ہٹاتی جاتی ہیں. اور اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرماتے کہ جب اوجڑی ہٹا لی نا تو ایک کنویں کے پاس آ کر سیدہ کائنات اس کی غلاظت جو ہے وہ اس کو دور کرتی ہیں اور پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. کس نے؟ سیدہ کائنات نے، میرے آقا کی پیاری صاحبزادی نے، شہزادی نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کیا کی کہ یا اللہ اس ابو جہل کو تباہ کر دے، اس فلاں کافر کو برباد کر دے. اب جو کافر وہ تماشا دیکھ رہے تھے، جو کافر وہ کہہ رہے یہ بدبختی کر رہے تھے، اللہ کے رسول کی شہزادی نے سب کے لیے دعا فرما دی، بد دعا ہو گئے. اب اللہ کے محبوب علیہ السلام نے جب سنا تو اتنے الفاظ ارشاد فرمائے کہ یا اللہ جیسے میری بیٹی کہتی ہے اس کو پورا کر دو، جیسے میری بیٹی چاہتی ہے ویسے کر دیا جائے. اب حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے یہ دعا سنی تھی اور جب بدر کا میدان سجا نا تو یہ سارے کافر جن کے لیے اللہ کے محبوب کی شہزادی نے ہاتھ اٹھائے تھے، جن کے بارے میں اللہ کے رسول کی شہزادی نے بد دعا کی تھی یا اللہ انہیں ہلا کر انہیں تباہ کر دے، وہ سارے کافر بدر کے میدان میں کاٹے گئے تھے. وہ سارے کافر بدر کے میدان میں کاٹے گئے تھے. اب سب کا انجام کیسا ہوا؟ ابو جہل جو بڑا سردار تھا، مسلمانوں کے 2 چھوٹے چھوٹے شہزادوں نے اس کو واصل جہنم کیا اور دیگر جتنے بھی کافر تھے. اب بڑی محبت کا نقطہ عرض کرنے لگا ہوں. آقا کریم علیہ السلام نے جب اپنی شہزادی کی وہ دعا سنی تو کیا ارشاد فرمایا کہ یا اللہ جیسے میری بیٹی کہتی ہے ویسے کر دو. لیکن یہی اللہ کے رسول ہیں، طائف کا میدان ہے اور اوباش بدماش نوجوان اللہ کے رسول پر پتھروں کی بارش کرتے ہیں، جسم لہو لہان ہوتا ہے، نالین پاک خون مبارک سے تر ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام خود بددعا نہیں فرماتے، خود بددعا نہیں فرمائی ہے. لیکن جب اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اپنی پیاری شہزادی کی زبان سے سنا ہے تو پھر ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے مالک جیسے میری بیٹی کہتی ہے ویسے کر دیا جائے، ویسے کر دیا جائے. تو پتہ چلا اللہ کے محبوب علیہ السلام اپنی پیاری شہزادی کی ہر خواہش کو پورا کرنے کی آرزو رکھتے تھے. آقا کریم علیہ السلام کی شہزادی کے ہم پر بڑے احسانات ہیں. ہم ایسے ہی نہیں آج بیٹھ کے ان کا ذکر خیر کر اور سن رہے ہیں کہ ان کے بے شمار احسانات ہیں. ان احسانات میں سے ایک احسان عرض کرنے لگا ہوں. حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے کہ ہماری والدہ کی روٹین یہ تھی کہ سارا دن محنت کے ساتھ گزارتی، چکی اپنے ہاتھ سے چلاتی ہیں، گھر کی صفائیاں خود اپنے ہاتھ سے کی جاتی ہیں، بلکہ روایت میں آتا ہے کہ آپ کے ہاتھ پر چھالے پڑ گئے تھے چکی چلا چلا کے. اپنی اولاد کی یہ تربیت ہمیں بھی کرنی چاہیے. اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا گھر مل جائے جس میں نہ کوئی ساس ہو، نہ کوئی سسر ہو، نہ کوئی گھر کا کام کرنے والا جو ہے وہ گھر کا کام کرنا پڑے، ایک نوکرانی ہمیں دے،
جو ہے وہ اس کے پاس ہو کام کرنے والی، ہماری بیٹی جائے اور جا کر جو ہے وہ آرام سے بیٹھ کر بستر پر عیش کرے، اکثر ہماری خواہش ایسی ہوتی ہے۔ لیکن اللہ کے محبوب علیہ السلام نے تربیت کیا فرمائی ہے؟ اب سسرال میں گئی ہیں تو اپنے ہاتھ سے شہزادی کونین ہیں، پوری کائنات کی شہزادی ہیں، مالک و مختار ہیں، اشارہ فرمائے تو فرشتے آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوتے ہیں، لیکن اپنے ہاتھ سے چکی بھی چلاتی ہیں، اپنے ہاتھ سے سوائیاں بھی کی جاتی ہیں۔ اور حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا علی شیر خدا کی والدہ، سیدہ کائنات کی ساس، آپ فرماتی ہے کہ میری اتنی خدمت کرتی ہے، اتنی میری خدمت کی جاتی ہے، میں یہ کہتی ہوں کہ فاطمہ آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، چھوٹے چھوٹے بیٹے ہیں، اولاد چھوٹی چھوٹی ہے، ان کا خیال رکھا کرو۔ تو آپ کیا فرماتی ہیں کہ آپ صرف مولا علی کی والدہ تو نہیں نا، میری بھی والدہ ہے، صرف مولا علی کی آپ والدہ نہیں ہے، یہ تربیت ہے ماں کی اور باپ کی، یہ تربیت ہے۔ اب سیدہ کائنات سارا دن محنت کرتی ہے، چکی چلائی جاتی ہے، سارا دن کام کیا جاتا ہے، صفائیاں کی جاتی ہیں، اور جب شام ہوتی ہے نا، رات ہوتی ہے، تو مصلی بچھا کر اللہ کے محبوب کی شہزادی مصلی پہ کھڑی ہو جاتی ہے، سر سجدے میں رکھا جاتا ہے۔ تو راوی لکھتے ہیں کئی راتیں ایسی گزرتی ہے کہ ایک سجدے میں ساری رات گزر جاتی ہے، ایک سجدے میں ساری رات گزر جاتی ہے۔ اب پوچھا جاتا ہے کہ سیدہ ساری رات ایک سجدے میں کیسے گزار دیتی ہیں؟ رات کو سویا بھی کرے، آرام بھی کیا کرے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میری تو یہ خواہش ہے کہ میرا مالک کاش کوئی ایک ایسی رات بنا دے کہ جس میں اللہ کے رسول کی اس بیٹی کا ایک سجدہ پورا ہو جائے، سجدہ پورے کرنا ہے، سجدہ پورا کرنے کی آرزو ہے۔ اب جب سجدہ پورا ہوتا ہے، صبح طلوع ہوتی ہے، تو اللہ کے رسول کی شہزادی جو احسان میں عرض کرنے لگا، ہم پہ احسانات کتنے ہیں۔ اب جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں نا، جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں، ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اے میرے مالک میرے کاروبار میں برکت دے دے، میرے بیٹوں کو خوش رکھ دے، ٹھیک ہے، ہم اپنے لیے مانگتے ہیں یا اپنی اولاد کے لیے مانگتے ہیں یا اپنے والدین کے لیے دعا مانگتے ہیں۔ لیکن اللہ کے رسول کی شہزادی دعا کیا کرتی ہیں کہ اے میرے مالک اگر یہ میری حاضری تیری بارگاہ میں قبول ہے، اگر یہ میری حاضری تیری بارگاہ میں قبول ہے تو میرے محبوب کی امت کو بخش دے، میرے رسول کی امت کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اب اس جملے پہ آپ کا سبحان اللہ کہنا بنتا تھا کہ اللہ کے رسول کی شہزادی ہیں، اپنے بیٹے ہیں، اپنی اولاد بھی ہے، اپنا کاروبار بھی ہے، سب سے پہلی دعا جو کی جاتی ہے وہ اپنی اولاد کے لیے نہیں کی جاتی ہے، سب سے پہلی جو دعا کی جاتی ہے وہ اپنی ذات کے لیے نہیں کی جاتی ہے، سب سے پہلی جو دعا کی جاتی ہے وہ اس لیے کی جاتی ہے کہ اے میرے مالک اگر یہ میرا سجدہ تیری بارگاہ میں قبول ہو جائے تو میرے رسول کی امت کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے کہ میں نے ایک دن قریب ہو کر، اب یہ ایک رات کا معاملہ نہیں ہے، یہ ہر رات کا معاملہ ہے، ہر روز ہر رات یہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں تو سب سے پہلی دعا اللہ کے رسول کی امت کے لیے کی جاتی ہے۔ اب سیدنا امام حسن فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن عرض کیا کہ اماں جان ہم بھی بیٹے ہیں، ہمارے لیے بھی دعا کیا کرے، ہمارے لیے بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا کرے، ہمارے لیے بھی دعا کر دیا کرے۔ تو ارشاد فرمایا کہ مجھ پر، میری دعا پر سب سے پہلا حق میرے بابا کی امت کا ہے، میری دعاؤں میں سب سے پہلا حق میرے بابا کی امت کا ہے۔ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تمہیں ہمیں ایسا نبی عطا فرمایا ہے جو کائنات میں رحمت للعالمین ہے، اور اس نبی کی اتنی پیاری شہزادی ہمیں مخدومہ کائنات عطا فرمائی ہے کہ جو اپنی اولاد سے بڑھ کر
اپنے محبوب کی امت کے گناہوں کی معافی کی طلبگار ہے۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ کھانے کے لیے بیٹھے دسترخوان پہ، اب 2-3 دن کا فاقہ تھا، 2-3 دن کے بعد کھانا میسر آیا، ہم کھا چکے، سیدہ کائنات کی باری آئی نا کھانا کھانے کی، تو دروازے پہ دستک ہوئی۔ اب مانگنے والے نے ایک عجیب انداز سے مانگا کہ اے اللہ کے رسول کے گھر والوں، 2-3 دن سے بھوکا ہوں اور مجھے امید ہے کہ میں جس دروازے پہ آیا ہوں یہاں سے خالی نہیں لوٹایا جاؤں گا، کھانے کے لیے کچھ عطا فرما دو۔ اب سیدنا امام حسن کو فرما دیا کہ یہ کھانا اٹھاؤ اور اس مسکین کو، غریب کو دے آؤ۔ اب خود بھی 1-2 دن کا فاقہ ہے، 1-2 دن کا فاقہ برداشت کرنے کے بعد سامنے کھانا موجود ہے، تو عرض کی کہ اما جان آدھا رکھ لیں، آدھا اس کو دے دیں، ہم تو کھا چکے، اب یہ آپ کا حصہ تھا، اب آدھا آپ رکھ لو، آدھا جو ہے اس کو دے دیا جائے۔ تو ارشاد فرمایا کہ حسن آپ نے اس کے الفاظ نہیں سنے، اس کے وہ الفاظ نہیں سنے کہ اللہ کے رسول کے گھر والوں مجھے کچھ کھانے کے لیے عطا کرو۔ فرمایا کہ وہ کہتا ہے کہ میں 2-3 دن سے بھوکا ہوں، ہمیں 1 دن گزرا، اس کو 1 دن زیادہ ہے، ہم 1 دن اور نکال لیں گے، تم کھانا اسے دے آؤ۔ یہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کے خاندان والے ہیں، یہ اہل بیت نبوت ہیں، اور پھر اللہ کے محبوب علیہ السلام نے محبت بھی ایسے کی ہے۔ سیدہ کائنات فرماتی ہیں کہ مجھ سے کسی نے پوچھا کہ عورتوں میں سب سے افضل عورت کون ہے، عورتوں میں سب سے افضل عورت کون ہے؟ تو سیدہ ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ فرماتی کہ یہ کون سا سوال ہے، سب سے افضل ترین جو عورت ہے وہ سیدہ کائنات حضرت سیدہ فاطمہ ہے۔ اب عرض کی کہ اچھا سیدہ یہ فرمائیں کہ مردوں میں سب سے افضل مرد کون ہے، سب سے اعلیٰ مرد کون ہے؟ تو ارشاد فرمایا کہ یہ بھی کوئی سوال نہیں، سب سے اعلیٰ اور افضل مرد جو ہے وہ سیدہ فاطمہ کے شوہر حضرت مولا علی ہیں، مولا علی شیر خدا ہے۔ اب سیدہ کائنات آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، آپ کو بتایا گیا کہ آقا کریم علیہ السلام کے پاس کچھ خادم، کچھ لونڈیاں آئی ہیں، کچھ غلام آپ کی خدمت میں آئے ہیں، اب جائیں آپ، سارا دن جو ہے وہ محنت کرتی ہیں، چکی خود چلاتی ہیں، صفائیاں خود کرتی ہیں، پانی خود بھرتی ہیں، تو جا کر ایک لونڈی خادمہ مانگ لائیں تاکہ آپ کے کام کاج میں آپ کی مدد کر سکے۔ اب سیدہ کائنات تشریف لائی، اب اللہ کے محبوب علیہ السلام کے پاس کچھ لوگ بیٹھے ہیں جو کہہ لیں اجلاس ہو رہا ہے، میٹنگ ہو رہی ہے، واپس تشریف لے آئیں۔ جب آقا کریم علیہ السلام فارغ ہوئے نا تو اپنی بیٹی کے گھر تشریف لائے اور پوچھا فاطمہ کیا بات تھی، آپ تشریف لائی تھی اور بغیر کوئی بات کیے واپس آ گئیں؟ تو عرض کی کہ حضور اس مقصد کے لیے آئی تھی، اس مقصد کے لیے حاضر ہوئی تھی کہ سارا دن خود کام کاج کرتی ہوں، تھک جاتی ہوں، تو پتہ چلا تھا کہ کچھ لونڈیاں آئی ہیں آپ کی بارگاہ میں، اگر ان میں سے کوئی ایک لونڈی، ایک خادمہ مجھے عطا فرما دی جائے تو میری مدد ہو جائے، آسانی ہو جائے۔ تو ارشاد فرمایا کہ فاطمہ بدر کے کچھ شہید آگے تھے، بدر کے کچھ شہیدوں کے یتیم بچے آگے تھے، جو وہ لونڈیاں اور جو غلام آئے تھے وہ انہیں عطا فرما دیے گئے ہیں، جو لونڈیاں آئی تھی وہ ان یتیم بچوں کو دے دی گئی جن کے والدین کہہ لو بدر کے میدان میں شہید ہوئے تھے۔ ساری کائنات اس حکمران پر قربان کہ جو اپنی بیٹی کو چھوڑ کے، سمجھیے گا کوئی سیاسی نقطہ نہیں عرض کرنے لگا، پریشان نہ ہو، ساری کائنات کے حکمران اس رسول میں قربان ہو جائے کہ اپنی بیٹی کو چھوڑا ہے اور 2 3 یا 4 جتنے بھی وہ یتیم تھے، وہ لونڈیاں اور وہ غلام انہیں عطا فرمائے ہیں، اپنی بیٹی کی پرواہ نہیں کی ہے، اپنی بیٹی کی پرواہ نہیں کی ہے۔
اپنی اولاد کے لیے کوئی جائیدادیں نہیں بنائی ہیں، اپنی اولاد کے لیے کوئی بینک بیلنس نہیں چھوڑا ہے۔ جو مال آیا ہے، جو لونڈیاں آئی ہے، وہ بھی ان یتیموں کو عطا فرمائی ہیں، اپنی بیٹی کو عطا نہیں فرمائی۔ لیکن قربان ان کی شان کے شاہ فرمائے کہ فاطمہ لونڈیاں تو نہیں ہیں، لیکن ایک ایسا وظیفہ بتا دیتا ہوں، اگر اس کے اوپر عمل کرو گی، اگر اس کو اپناؤ گی، اس کو پڑھو گی، تو پھر تمہاری دن بھر کی تھکاوٹ اتر جایا کرے گی۔ وہ وظیفہ کیا ہے؟ سیدہ کائنات کے قدموں کی خاک پہ قربان۔ وہ صرف وظیفہ بھی صرف اپنی بیٹی کو نہیں عطا فرمایا، مطلب ایسا نہیں ہے کہ یہ شادی فرمائے کہ فاطمہ یہ وظیفہ صرف تمہارے لیے ہے، تم یہ پڑھ لیا کرنا تمہیں فائدہ ہوگا، بلکہ کائنات میں قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے یہ وظیفہ ہے۔ شاہ فرمائے کہ اس سیدہ کائنات کے صدقے سے یہ وظیفہ ہم تک بھی پہنچا ہے۔ شاہ فرمائے کہ تھکاوٹ ہو جو بھی ہو، 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر ہر نماز کے بعد پڑھ لیا کرو، ہماری تھکاوٹ اتر جایا کرے گی۔ اور مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ میں جب تک زندہ رہا میں نے کبھی یہ وظیفہ نہیں چھوڑا، کبھی بھی پوری زندگی اس وظیفے پہ عمل کرنا نہیں چھوڑا۔ ایک دن بھول گیا جنگ میں، کسی جنگ میں یہ وظیفہ کہہ لے مصروف ہونے کی وجہ سے رہ گیا، اور رات کے پچھلے پیر یاد آیا کہ آج تو یہ وظیفہ پڑھا ہی نہیں، تو شاہ فرماتے کہ اسی وقت میں نے اٹھ کے وہ وظیفہ پڑھا ہے۔ تو پتہ چلا کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام اگر اپنی شہزادی کو بھی کچھ عطا فرماتے ہیں تو شہزادی کے صدقے سے امت پہ بھی کرم فرمایا جاتا ہے، اپنی امت پہ بھی کرم فرمایا جاتا ہے۔ سیدہ کائنات گردشی فرما ہے، آقا کی علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک یہودی مسلمان ہوئے، ایک یہودی مسلمان ہوا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے پوچھا کہ ہاں جی گھر بار کے کیا حالات ہیں؟ تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ اپنے پورے علاقے میں مجھ سے زیادہ غریب کوئی نہیں ہے، گھر کا جو گزر اوقات ہے نا بڑی مشکل سے ہوتے۔ اب بستی سے تھوڑا باہر سے وہ آئے تھے، کلمہ پڑھا، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے صحابہ کو ارشاد فرمایا کہ صحابہ اس کی مدد کرو، اس کی مالی مدد کرو۔ اب کسی نے سواری عطا فرما دی، کسی نے کچھ مال عطا فرما دیا۔ مولا علی شیر خدا کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے اپنا امامہ مبارک دستار اپنی اتار کے اس کو تحفہ عطا فرمائی۔ اب بھوکا بھی تھا، ارشاد فرمایا کہ کھانے کا انتظام کیا جائے۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر نہ تھوڑے کلوز ہو جائیں تو باقی جو لوگ باہر ہیں ان کو بھی جگہ مل جائے بیٹھنے کے لیے، تھوڑے کلوز ہو جائیں، کوشش کریں تیار کی شکل میں آ جائیں۔ موسم کی خرابی کی وجہ سے نا تھوڑی جگہ ڈسٹرب ہے، اگر بارش رک گئی ہے تو 2 دن دوسرے نا موبائل ویپر لگا دیں تاکہ تھوڑا خشک ہو جائے۔ تھوڑی جگہ بنائیں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت دلوں میں کشادگیاں عطا فرمائیں گے، ٹھیک ہے۔ آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرمایا کہ سلیمان جاؤ اور جا کر کھانے کا کوئی انتظام کرو۔ اب آپ فرماتے کہ میں جب باہر نکلا نا سب سے پہلی نظر جو سیدہ کائنات حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کے دروازے پہ پڑی، دروازے پہ دستک دی، عرض کیا کہ سلمان فارسی ہوں، خادم ہوں، غلام ہوں، اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک بندے نے کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کیا ہے، مسلمان ہوئے، اس کی مسلمانوں نے مدد کی ہے۔ اب اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کے کھانے کے لیے کچھ لے کے آؤ۔ سیدہ گھر میں کچھ ہے، گھر کے اندر کوئی کھانے کے لیے کوئی چیز موجود ہے تو عطا فرمائے۔ تو آپ فرماتی ہے کہ اس وقت تو موجود نہیں ہے، اور 2 دن ہو گئے میرے اپنے بیٹوں نے کھانا نہیں کھایا، 2 دن ہو گئے ہیں اپنے شہزادوں نے کھانا نہیں کھایا۔ لیکن سلیمان پریشان نہ ہو، اللہ کے رسول نے جو حکم فرمایا ہے اس نو مسلم کے لیے کھانے کا انتظام کرتے ہیں، ٹھہرو۔ اندر جاتی ہیں، جا کے کہنے ایک کمبل اٹھا کے ایک چادر اٹھا کے لاتی ہیں اور سلیمان فارسی کو عطا فرماتی ہیں۔ شاہ فرمائے کہ ہماری اس گلی کے کونے پہ نا شمعون یہودی ہے،
اس کے پاس لے جاؤ اور اسے جا کر بولو کہ یہ شہزادی ہے، اللہ کے رسول کے شہزادی کا یہ کمبل یا چادر ہے، یہ اپنے پاس رکھ لو، بطور گروی رکھ لو، اور ہمیں کچھ کھانے کا سامان دے دو یا پھر کچھ نقد پیسے دے دو، ہم کھانے کا سامان خود خرید لیں گے۔ اب جب مختصر کرتا ہوں، پہنچے نا اس شمعون یہودی کے پاس، اس شمعون یہودی کے پاس جب حضرت سلمان فارسی پہنچتے ہیں، وہ چادر دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ اس سے تو بڑی خوشبوئیں آ رہی ہیں، کس کی چادر ہے؟ تو فرمایا کہ یہ ہمارے پیارے محبوب علیہ السلام کی شہزادی کی یہ چادر ہے، ان کا یہ کمبل ہے، تو کیوں لے کر آئے ہو؟ اب سارا واقعہ بتایا کہ ایک یہودی جو ہے وہ مسلمان ہوا ہے، اس کے کھانے کے لیے انتظام کرنا ہے، اب کھانے کے لیے انتظام کرنے کے لیے ہمیں کچھ چاہیے، تو وہ کہتا ہے کہ میں نے آج ہی اپنی کتاب میں پڑھا ہے تو میں یہودی ہوں، اور آج ہی میں نے اپنی کتاب میں جو ہماری آسمانی کتاب ہے اس میں نے مطالعہ کیا ہے کہ جو اللہ کا آخری نبی ہوگا اس کے گھر والے بھی اتنے سخی ہوں گے، وہ تو سخی ہوگا ہی، لیکن جو اس کے گھر والے ہوں گے نا، جو اس کی اولاد ہوگی وہ بھی بڑی سخی ہوگی۔ تو آج ہی میں نے پڑھا تھا اور آج ہی آپ نے مجھے اس جو ہے وہ واقعہ کا کہنے پروف ثبوت پیش کر دیا، اب یہ چادر بھی لے جاؤ، یہ چادر بھی واپس لے جاؤ، یہ کھانے پینے کا سامان بھی لے جاؤ، یہ نقدی بھی لے جاؤ، اور جا کر سیدہ کائنات سے عرض کرنا کہ سیدہ یہ کھانے پینے کا سامان بھی قبول فرمائے، اور جو آپ نے چادر بھیجی تھی وہ بھی قبول فرمائے، اور مجھے بھی اپنے محبوب کی، اپنے پیارے بابا کی، اپنے پیارے رسول علیہ السلام کی غلامی میں قبول فرمائے۔ اب شمعون یہودی بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا، کس وجہ سے؟ سیدہ کائنات کی سخاوت کی وجہ سے، سیدہ کائنات کی سخاوت کی وجہ سے۔ اب یہ وہ گھرانہ ہے کہ اس دروازے پہ اگر کوئی آتا ہے تو خود 2 دن سے اپنے شہزادے بھوکے ہیں۔ اگر کسی ماں کو اپنے بیٹوں کی بھوک کے لیے کچھ بیچنا پڑے تو وہ اپنے بیٹوں کے لیے بیچے گی یا کسی غیر کے لیے بیچے گی؟ لیکن اس گھرانے کی شان یہ ورا ہے کہ اپنے بیٹے بھی فاقے میں ہیں لیکن اپنے بیٹوں کے لیے کچھ نہیں بیچا۔ اگر بیچنے کی نوبت آئی ہے، اگر بیچنے کا کہہ لے آپشن لیا ہے تو اس نو مسلم، اس نئے مسلمان کے لیے لیا ہے، اس غریب کے لیے لیا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام تشریف فرما ہے، سیدہ کائنات کو بلوایا، کان میں سرگوشی کی، کان میں کوئی بات کہی تو سیدہ کائنات آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ جب اپنی بیٹی کی حالت کو دیکھا تو پھر کان میں کچھ بات کہی تو سیدہ کائنات مسکرانے لگی۔ اب اس روایت کو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ روایت فرماتی ہیں۔ جب مسکرائی چلی گئی، ام المومنین فرماتی ہے کہ میں نے پوچھا کہ فاطمہ کیا بات ہے، کیا بات کی تھی اللہ کے رسول علیہ السلام نے؟ تو وصال فرمانے کے بعد عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے مجھے کان میں کہا کہ فاطمہ ہر سال ماہ رمضان میں جبریل تشریف لاتے ہیں اور ایک دفعہ مکمل قرآن پاک کا دور کرتے ہیں، دہراتے ہیں، آسان لفظ بول دیتا ہوں، مکمل قرآن پاک ایک دفعہ دہراتے ہیں، اور اس سال جبریل تشریف لائے ہیں تو 2 دفعہ قرآن پاک کا دور کیا ہے، 2 دفعہ دہرایا ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ اب اس دنیا سے پردہ کرنے کا وقت آ چکا ہے۔ جب اپنے بابا کی زبان سے یہ سنا نا کہ اللہ کے محبوب سے جدائی کا وقت آ چکا تو فرما دیا کہ میں رونے لگی۔ جب مجھے روتے ہوئے دیکھا تو میرے بابا نے مجھے پھر کان میں کہا کہ فاطمہ پریشان نہ ہو، میرے بعد سب سے پہلے جو مجھے آ کر ملے گا نا وہ تم ہی ہوگی، سب سے پہلے جس کی میرے ساتھ ملاقات ہوگی وہ تم ہوگی۔ تو میں مسکرانے لگی۔ اب ایک عجیب سا مزہ ہے کہ بابا کی جدائی کی خبر سنی ہے تو روئی ہے، وہ جب اپنی فوت کی کہہ لیں اپنے انتقال کی جب خبر سنی ہے تو پھر مسکرا رہی۔ اب کیسا ہوتا ہے ایسے کہ کسی کو بتایا جائے کہ تم ان قریب جو ہے وہ دنیا سے جانے والے ہو تو وہ روتا ہے، پریشان ہوتا ہے یا مسکراتا ہے؟
لیکن پتہ چلتا ہے کہ اپنی انتقال کی پرواہ نہیں ہے، پرواہ ہے، فکر ہے، خوشی ہے تو اس بات کی ہے کہ سب سے پہلے جو ہے اللہ کے رسول علیہ السلام سے جا کے ملاقات ہوگی، اپنے بابا سے سب سے پہلے ملاقات ہوگی۔ اور آقا کریم علیہ السلام کے اس دنیا سے ظاہری پردہ کرنے کے بعد 6 مہینے بعد سیدہ کائنات کا مختلف روایتیں ہیں 29 سال کی عمر میں آپ کا وصال ہوا ہے، 29 سال کی عمر میں آپ کا وصال ہوا، اور آپ کی جو آخری وصیت ہے وہ عرض کر کے گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ 4 وصیتیں ہیں۔ مولا علی شیر خدا کو ارشاد فرمایا کہ مولا علی بچوں کو نہلا دیا ہے، تیار کر دیا ہے، اب ایسے کریں انہیں اپنے نانا کے روضہ پاک پہ جانے کی سلام کرنے کے لیے جائے، بولیں کہ بچوں جاؤ جا کر نانا کے روضہ پہ سلام کر کے آؤ۔ اب شہزادوں کو باہر بھیج دیا اور مولا علی شیر خدا سے فرماتے ہیں کہ مولا علی پہلی وصیت کیا ہے کہ ساری زندگی اکٹھے گزاری ہے، ساری زندگی اکٹھی گزاری ہے، اگر دوران زندگی کبھی آپ نے مجھے بلایا ہو اور میں سنا نہ ہو یا پوچھ نہ سکی ہو تو معاف فرما دینا، معاف کر دینا۔ مولا علی شیر خدا فرماتے کہ سیدہ ایسی باتیں نہ کریں، ایسا کبھی نہیں ہوا کہ میں نے بلایا اور آپ نہ آئی ہو۔ اگلا دوسری وصیت ارشاد فرمائے کہ میرا جنازہ رات کو اٹھانا، میرا جنازہ رات کو اٹھانا، رات کے اندھیرے میں میرا جنازہ اٹھایا جائے تاکہ کوئی اشارہ کر کے یہ بھی نہ کہہ سکے وہ دیکھو اللہ کے رسول کی بیٹی کا جنازہ جا رہا ہے۔ تیسری وصیت ارشاد فرمائے کہ میرے بچوں کو میرے بعد رونے نہ دینا، اور چوتھی وصیت ارشاد فرمائے کہ میں نے سنا ہے کہ حبشہ میں جب کوئی عورت فوت ہو جائے نا تو وہ درخت کی ٹہنیوں کا جو ہے نا وہ ایک پردہ سا بنا کر اس کی چارپائی پہ بچھا دیتی ہے جس سے اس میت کی جو ہے وہ کفن بھی نظر نہیں آتا۔ تو مولا علی جب میں دنیا سے چلی جاؤں نا تو میرے لیے بھی ایسے کرنا، درخت کی شاخیں اتار کر چارپائی پہ لگا دینا تاکہ کوئی میرے کفن کی طرف بھی نظر نہ اٹھا سکے، کسی کی نظر میرے کفن پہ بھی نہ پڑے۔ ہم بھی ایسا کرتے ہیں، ہم بھی ایسا کرتے ہیں، مطلب کہنے چھپانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اس وقت کرتے ہیں جب کہہ لیں وہ چھپانے کی مکلف ہی نہیں ہے۔ ہم عورت کو پردہ دیتے ہیں نا، جب عورت کو کہہ لیں قبر میں اتارتے ہیں تو ایک بڑی سی چادر پکڑ کے 4 کونوں سے ہم قبر کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ غیر محرم پیچھے پیچھے ہو جائے، اور جو گھر والے ہیں وہ اس کو قبر میں اتاریں گے کسی کی نظر نہ پڑے۔ تو میں یہ عرض کرتا ہوں جتنی فکر ہم اس وقت کرتے ہیں نا اس سے زیادہ فکر ہمیں آج کرنے کی ضرورت ہے، اس سے زیادہ فکر ہمیں اب جس وقت ہم اس کے اوپر پردہ کر رہے ہیں اس وقت وہ مکلف ہی نہیں ہے، اس وقت اس سے نہیں پوچھا جائے گا، نہ ہی آپ سے پوچھا جائے گا کہ ہاں جی پردے میں کر کے اتارا تھا یا بغیر پردے کے اتارا تھا۔ لیکن آج کے بارے میں مجھے بھی پوچھا جائے گا، ہم سب کو پوچھا جائے گا کہ ہاں جی آج کے اس دور میں زندگی میں پردہ کروایا تھا کہ نہیں کروایا تھا، زندگی میں اس بات کا خیال رکھا تھا یا نہیں رکھا تھا، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو اس کے بارے میں زیادہ سوچنا چاہیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو بھی سوچنے کی توفیق عطا فرمائے۔